وحی پر شبہات۔ اصل میں وحی کے اوپر جو شبہات پڑتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کچھ خلل پیدا ہوتا ہے وحی کو لے کے۔ تو ایک بات طے کر لیں کہ سامنے والا اگر وحی کے اوپر عقلی شبہات کا اظہار کر رہا ہے، اگر وہ خدا کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اگر اس کے مذہب کے مطابق، اگر اس کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، خدا موجود ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، خدا موجود ہے تو وحی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا موجود ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ وحی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ پہلے خدا کی موجودگی پر بات کرنی چاہیے۔ وحی تو بعد کا سلسلہ ہے نا، جو خدا کو نہیں مان رہا وہ وحی کو کہاں مانے گا؟ اس کے لیے تو وحی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ سامنے والا یا جو جس کے ذہن میں یہ شبہات چل رہے ہیں وحی کے اوپر، اگر وہ ڈائریکٹ وحی کے اوپر ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اس کو اطمینان دلائیں، اس کا مسئلہ حل کریں، اس کو تشفی جواب دیں۔ لیکن اگر وہ خدا کو ہی نہیں مان رہا تو وحی تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں پہ بات کریں گے کہ وحی کے اوپر عام طور پر جو شبہات پڑتے ہیں وہ ہماری عقل کو لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک تمام انسانوں میں ایک انسان کے اوپر وحی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ ہوں، پھر وہ کسی سے کلام کر رہے ہوں، کوئی فرشتہ، ہم ذہن میں اس طرح کی کیفیات سوچنے لگتے ہیں، پھر ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، تو پھر اس طرح کی شبہات پیدا ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1، اگر خدا موجود ہے تو وحی پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا، کیونکہ وحی کا مشاہدہ صرف نبی کر سکتا ہے۔ نبی کو پتہ ہے وحی کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح نازل ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہر انسان کو تو پتہ نہیں۔ تو ہم بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وحی کیا ہوگی، کس طرح ہوگی۔ تو جب ہم مشاہدہ نہیں کرتے، جب ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ وحی کوئی چیز نہیں ہے، وحی بس ایک عام سی بات ہے۔ لیکن کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں کہ کوئی بندہ کسی چیز کو نہ دیکھے تو کہے کہ وہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اس طرح نہیں ہے، ہزاروں چیزیں ہمارے دیکھے بغیر دنیا میں موجود ہیں۔ اور اچھا، تھوڑا کچھ دور پیچھے چلتے ہیں، 2 صدی پیچھے چلے جائیں اور آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ان سے بات کریں کہ ہوائی جہاز اتنے مسافروں کو لے کے اتنی سپیڈ سے چلتا ہے، ٹرین اتنے مسافروں کو لے کے اتنی سپیڈ سے چلتی ہے، وائرلیس موبائل وغیرہ اس طرح کے جو پیغام رسائی کے آلات ہیں، یا پھر جو مشینی اور جدید طرز کی جو آلات آج کے دور میں ایجادات ہیں وہ بتائیں، تو کہاں مانے گا؟ وہ تو مطلب آپ سے لڑنے پہ آ جائے گا۔ تو لیکن چلتے دور نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ چیز ممکن ہے۔ تو وہی بھی بالکل اسی طرح انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ نمبر 3، صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں ایک ورڈ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے تصرف خیالی، جسے انگلش میں ہپنوٹائز کہتے ہیں۔ تو تصرف خیالی پہلے صوفیہ اکرام پتہ نہیں کتنے برسوں سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، پرانی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ صوفیہ اکرام کہتے تھے کہ تصرف خیالی کسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی خیالی قوت سے کسی دوسرے انسان کے اوپر حاوی ہو جائے اور جو چاہے اس سے کروائے، اسے کہتے ہیں تصرف خیالی۔ پہلے تو مغرب زدہ لوگ، مادہ پرست لوگ جو تھے، وہ مسلمانوں پر یا جو اہل تصوف تھے ان کو یہ چیزیں پڑھ کے توہم پرست کہتے تھے، جاہلانہ طریقہ کار کہتے تھے۔ لیکن 18ویں صدی میں ان لوگوں نے خود تحقیق کرنی شروع کی۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک محقق ہے جس نے اس کے اوپر، ہپنوٹائز کے اوپر بہت ساری ریسرچ کی اور وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن عوام کو کچھ حد تک مطمئن نہ کر سکا۔ اس کے بعد جیمس بریڈ نام سے 18ویں صدی کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے تو کئی تجربات کیے، اس نے اس عمل کو ہپنوٹائز کا نام دیا، اور آج کے دور میں دا ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا میں یہ چیز موجود ہے اور باقاعدہ اس کو مانا جاتا ہے۔ تو جو چیز ان کو توہم پرستی لگتی تھی، آج اس کو اپنی بڑی بڑی کتابوں میں درج کیا ہوا ہے۔ آپ ان کی دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو تصرف خیالی کیا ہے کہ ایک بندے کی دل کو مسخر کر کے، اس کے دماغ کو مسخر کر کے، معطل کر کے اپنا دماغ اور اپنی سوچ اس کے اوپر حاوی کرنا اور وہی کچھ کروانا جو میں چاہتا ہوں، جو وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ایک انسان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ کسی کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اس کی سوچ کو ختم کر کے اپنی سوچ اس کے اوپر حاوی کر سکتا ہے، تو وہ ذات جس نے اس انسان کو پیدا کیا، جو انسانی مشینری سے، آلات سے مکمل آگاہ ہے،
تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ انسانی دل کو مسخر کر کے اس کے اوپر وحی نازل کر دے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 4 پہ، چلو ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، نمبر 4 پہ آپ آ جاؤ، ٹیلی پرنٹر دیکھ لیں، ٹیلی فون دیکھ لیں، تار کا دور تھا، پھر تار ختم ہو گئی، وائرلیس پہ آ گئے، موبائل پہ آ گئے، وائی فائی پہ آ گئے، دیکھو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن رابطہ ہو رہا ہے۔ تو انسانی عقل کی ایجادات ہیں، حالانکہ محدود عقل ہے، محدود دماغ ہے، لیکن اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ پیغام رسائی کے جو آلات ہیں ہم نے نئے سے نئے بنائے ہیں۔ تو جو خدائے باری تعالیٰ ہیں، جو ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ پیغام رسائی کے لیے اتنا بھی قابل نہیں ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اس کو شاید اتنا، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ پیغام رسائی کے کون سا ذریعہ بہتر ہے۔ تو وحی کا ذریعہ تو ان سے سب سے مضبوط ہے۔